نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی آواز کو اور زیادہ کر دیں بیٹے یہاں پر. الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے اذن سے اور اس کی مدد و نصرت سے، اس کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت و رعایت سے یہ ایک وقت ہے، ہم سب اکٹھے ہیں. اچھی باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سنتے ہیں، اچھی یادیں تازہ کرتے ہیں. گزرے ہوئے پچھلے زمانوں کی اچھے وقتوں کو آج کے بہکے ہوئے وقتوں میں پھر سے داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے حال کو پرنور ماضی سے ملانے کی ایفرٹ کرتے ہیں اور اچھے حال کو مستقبل کے لیے محفوظ کرنے کی فکر کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی فکر کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے دین کی فکر کرتے ہیں. یہ سارا فکر کرنا اور اس فکر کے تحت تگ و دو کرنا، یہ عنوان بھی ہے اور مضمون بھی ہے منہاج القرآن کا. یہ منہاج القرآن ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں بیٹے میرے سامنے قطار اندر قطار لیپ ٹاپس لے کے بیٹھے ہیں، کمپیوٹرز ان کے سامنے ہیں. میرا خیال ہے شاید یہ سوشل میڈیا کے منہاجینز ہوں گے، ایکٹیوسٹ ہوں گے، منہاج انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بیوروں کے. ہاں، یہ میرا اندازہ صحیح نکلا. میرے بیٹوں نے ہاتھ کھڑے کر لی. بیٹے میں بھی آپ کے ساتھ ہاتھ کھڑے کرتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. آپ کی آقا علیہ السلام کی امت تک بات پہنچا رہے ہیں. میں حضور علیہ السلام کی امت کے لیے کرتا ہوں، صرف منہاج القرآن والوں کے لیے نہیں کرتا، صرف اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے نہیں کرتا. آقا علیہ السلام کی پوری امت کے لیے بات کرتا ہوں اور امت کے جتنے بیٹے بیٹیوں کے لیے بات کرتا ہوں، نسلوں کے لیے کرتا ہوں. اور آپ بیٹے میری اس بات کو، میرے پیغام کو، میرے سمجھانے کو آگے پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں تو آپ اتنے ہی اجر کے حقدار ہیں جتنا کوئی ہو سکتا ہے. یہ سارے اجر آپ کے لیے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور میں بہت شاباش دیتا ہوں بیٹے آپ سب کو. اور نور اللہ صدیقی صاحب کی ٹیم ہے اور یہ مبارکباد کی مستحق ہے. ناظم اعلیٰ صاحب بار دیگر جو پورے دولہا ہیں اور جواد ہاں جو دولہا ہیں اس پوری بزم کا اور معتکفین کی خوبصورت بارات کا مبارکباد. اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے. کل ہم نے گفتگو یہاں پہ ختم کی تھی تقویٰ کا معنی بیان کرتے ہوئے. ایک معنی امام غزالی کا بیان کردہ، میں نے اس کی شرح کی. پھر ایک حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی غنیت الطالبین میں سے ایک معنی لیا، اس کی شرح بیان کی. آخر پہ میں نے ایک اپنا عاجزانہ سا اور فقیرانہ سا اور مبتدعانہ اور طالب علمانہ سا معنی بیان کیا تھا. اس پر بات ختم کی اور کہا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں اس تقویٰ پہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کہ وہ چاہتا ہے کہ جو مال میں نے تمہیں دیا مجھے میرا مال اسی حال میں واپس کرو. جس حال میں نے تمہیں نفس دیا
اسی حال میں نفس واپس کرو، جیسے حال میں روح دی اسی حال میں روح واپس کرو، جیسے حال میں عقل کا جوہر دیا اسی حال میں عقل کا جوہر لوٹاؤ، جیسے حال میں نے تمہیں باطن کی تمام صلاحیتیں دیں، وہ نفس، قلب، روح اور عقل، ہر شے میرا مال اسی حال میں لوٹاؤ۔ اب یہ فکر اگر دامن گیر ہو کہ اللہ کا مال اسی حال میں لوٹانا ہے جس میں اس نے دیا تھا، پھر بندہ کسی لمحے اللہ کے مال کو آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ اس کو فکر رہتی ہے کہ اللہ کا مال خراب نہ ہو، اللہ کا مال گناہوں سے آلودہ نہ ہو، اللہ کا مال جس سے میری باطن کی دنیا سجی ہوئی ہے، آراستہ ہے، مزین ہے، وہ نافرمانیوں سے اور معصیتوں سے گندہ نہ ہو۔ جس طرح صاف ستھرا مال ملا تھا، روشن، مزین، مزکا، مصفہ، طیب، طاہر، پاک مال ملا تھا، منور ملا تھا، انہی کیفیتوں اور حالتوں کے ساتھ واپس اللہ کو جائے۔ یہاں ایک بات کا اضافہ کروں، اب دیکھیے واپسی دو طرح کی ہے۔ ایک ہے جب وہ موت آئے گی جو ہر ایک پر آتی ہے تو سارے مال واپس ہوں گے، وہ زندگی کا ظاہری دنیاوی زندگی کا اختتام ہے۔ ایک وقت اور بھی ہے مال کی واپسی کا، اور وہ ہر روز آتا ہے، رات کے وقت جب ہم نیند کے لیے بستر پہ سوتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید میں ہر رات کی نیند موت کی مانند ہے، موت کی مثل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ موت کے بعد روح واپس نہیں لوٹائی جائے گی ہمارے جسموں میں، اور نیند میں بھی اللہ روح کو قبض کرتا ہے مگر صبح اٹھنے سے قبل لوٹا دیتا ہے۔ ہر رات روح قبض ہوتی ہے اور لوٹا دی جاتی ہے، گویا ہر رات روح اللہ کے حضور پیش ہوتی، ہر رات اللہ کے حضور پیش ہوتی۔ لہٰذا ہر دن کی حفاظت کرنی چاہیے کہ آج رات میری روح، میری عقل، میرا نفس، میرا قلب، دل، سب کچھ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور پھر پلٹ کے کل مجھے لوٹایا جائے گا اٹھنے سے قبل۔ لہٰذا آج ہی دیکھ لیا جائے گا کہ میرے مال کو خراب کیا ہے یا اچھے حال میں لوٹایا ہے۔ اس طرح بندہ اپنے ہر دن کی حفاظت کرتا ہے اور ہر دن کے ہر لمحے کی حفاظت کرتا ہے، جملہ اوقات کی، جملہ لمحات کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اگر ہر روز کے اوقات و لمحات کی حفاظت اس انداز سے ہو کہ کوئی خرابی اور کوئی ملاوٹ اور کوئی آلودگی اللہ کے مال میں نہ آئے جو میرے پاس امانت ہے، یہ تقویٰ ہے۔ ہم نے گفتگو کل یہاں پہ ختم کی تھی۔ میں پچھلے دن کے سبق کا آخری حصہ اگلے دن کا سبق شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا دوہرا دیتا ہوں تاکہ ہماری بات کا ایک ربط قائم ہو جائے۔ آج 3 تعریفیں کل کر لی تھیں، آج ایک تیسرا معنی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، گویا تقویٰ کی ایک تیسری تعریف۔ آپ یوں سمجھیں کہ تقویٰ کو آج ایک اور معنی کی روح سے سمجھتے ہیں، اور وہ بھی حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین سے لے رہا ہوں۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی اور میرے دل نے چاہا کہ آپ سے شیئر کروں، پھر ہم مضمون کی طرف آ جاتے ہیں۔ چونکہ تقویٰ کی بات ہو رہی ہے اور ظاہر و باطن کی، میں آپ کو ایک اپنا ذاتی مشاہدہ اور ذاتی فیلنگ، ذاتی احساس بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے نہیں کہ قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی میرے شیخ ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرے شیخ ہیں، اور شیخ ہونے کے ناطے میں کوئی چیز بڑھا چڑھا کے کر رہا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ میں ایمانداری اور دیانت داری سے اپنا ایک مشاہدہ اور اپنے دل کی فیلنگ بتا رہا ہوں۔ جس تقویٰ کی بات ہم کر رہے ہیں، میں نے اپنی نوجوانی میں ان کو دیکھا 1966 میں
جب میں آپ کے دست اقدس پر بیعت ہوا 1966 میں، میری عمر 15 سال تھی، اور میں نے آپ کی صحبت میں اور آپ کی خدمت میں اور آپ کی تربیت میں اکتساب فیض کرنے کے عمل میں آپ سمجھیں 26 برس زندگی کے گزارے۔ میں نے اول دن جب ان کو دیکھا اور آخر دن تک مجھے یوں لگتا تھا کہ اگر تقویٰ کا پیکر سراپا کسی نے دیکھنا ہو تو وہ سر تا پا تقویٰ نظر آتے تھے، سر تا پا تقویٰ نظر آتے تھے، اور ظاہر و باطن میں تقویٰ نظر آتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو اپنا ایک پرسنل فیلنگ شیئر کی آپ کے ساتھ۔ تصوف اسی چیز سے تعبیر ہوتا ہے، عبارت ہے۔ فقیری یہی چیز ہے، ولایت یہی چیز ہے، روحانیت یہی چیز ہے۔ اگر تقوی مفقود ہے اور بندہ اپنے ظاہر اور باطن میں تقوی کا پیکر نہیں ہے تو نہ پھر اس کے پاس کوئی پیری ہے، نہ فقیری ہے، نہ تصوف ہے، نہ روحانیت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ زہد ہے، نہ ورع ہے، نہ ولایت ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی سچا تعلق ہے۔ ہر شے کا مدار تقوی پر ہے۔ اب آج جو ایک اور تعریف دے رہا ہوں، جہاں سے آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ اس نئی جہت سے بھی تقوی کو دیکھتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اسے بہت آسان عملی زندگی میں جیسے اپنایا جا سکے اس انداز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں۔ اور تعریف بڑی آسان سی ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک بزرگ گزرے القاسم بن القاسم، ان کے حوالے سے یہ تعریف بیان کی ہے کہ التقوی هو المحافظۃ علی آداب الشریعہ، شریعت کے احکام پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ ان کی بات ہم کر چکے ہیں، شریعت کے احکام میں اوامر اور نواہی آتے ہیں کہ کس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور کس چیز کے نہ کرنے کا حکم دیا۔ امر اور نہیں وہ تو احکام ہیں، مگر تقوی ان احکام پر مکمل بجا آوری کے بعد اگلا سٹیپ ہے، اور وہ ہے آداب شریعت کی حفاظت کرنا۔ وہ تھے کمانڈمنٹس اللہ کے۔ اب ان کمانڈمنٹس کو بجا لانا، پرفارم کرنا، ان پر عمل کرنا، اس عمل کرنے کے آداب ہیں، اس کے مینرز ہیں، اس کے ایٹیکیٹس ہیں۔ تو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جب آدمی آغاز کرتا ہے تو عمل کرے ان احکام کے آداب کے مطابق، عمل کرے ان احکام کے تقاضوں کے مطابق۔ اگر شریعت کے جملہ احکام پورے آداب کے ساتھ، جو ظاہر اور باطن کے آداب ہیں، ان کے ساتھ ان کی حفاظت کی جائے تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ گویا تقوی احکام شریعت کے آداب کو بجا لانا ہے، یا اور مختصر کر لیں تو کہیے کہ شریعت کے جملہ آداب کی حفاظت کرنا اپنی زندگی میں، آداب کی، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اب وہ آداب کیا ہیں؟ کس طرح آپ سمجھیں گے کہ شریعت کے آداب کی حفاظت کی جائے؟ یہ میں کوشش کرتا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں سمجھا پاؤں گا اور آپ سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اسی کتاب بدایۃ الہدایہ میں جب اگلا باب شروع کیا ہے اس کلام کے بعد تو آداب بیان کیے، چونکہ تعریف یہ نہیں لکھی۔ تعریف میں نے غنیت الطالبین حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے دی ہے، مگر ترتیب امام غزالی نے یہی رکھی ہے تقوی کے بیان میں، اس لیے کہ
ان تمام حقائق کا معنی اور مفہوم اہل اللہ کے ہاں ایک ہی ہوتا تھا۔ عبارات جدا جدا ہو سکتی ہیں مگر معنی کبھی جدا نہیں، مغز ہر ایک کے پاس ایک ہوتا، جدا ہوتی، انداز بیاں جدا ہوتا۔ اب امام غزالی نے جب تقویٰ کو بیان کیا ہے تو تقویٰ کو بیان کرتے ہوئے آگے جتنی فصلیں قائم کی ہیں ہر فصل کے ساتھ لفظ آداب کا لگایا ہے۔ تو وہ گویا وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ آداب شریعت کی محافظت اصل تقویٰ ہے۔ اب آداب کیا ہوں گے تو دیکھیے، مثلا دخول الخلا، واش روم میں جانا ہے، اس میں داخل ہونے کا ادب تقویٰ ہے۔ آپ نے جانا ہے، طہارت کرنی ہے، مگر اس میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے، ایک مینر ہے، اس کو ملحوظ رکھنا ذہن میں، دماغ میں، شعور میں، اور اس پر عمل کرنا، یہ ادب کی حفاظت ہے۔ چند ایک سادہ سادہ چیزیں بطور نمونہ کوٹ کروں گا، پھر آپ اس کو مزید اپنی پوری زندگی کے اوپر سمجھ لیں گے۔ مثلا جب آپ واش روم میں داخل ہوں تو بایاں قدم داخل ہوتے ہوئے اندر رکھنا، بائیں قدم سے داخل نہیں ہونا۔ جبکہ مسجد میں داخل ہوں تو دایاں قدم رکھنا ہے، بائیں قدم سے داخل نہیں ہونا۔ اور جب واش روم سے نکلیں تو نکلتے ہوئے دایاں قدم باہر رکھنا ہے، اور مسجد سے اس کے برعکس نکلیں تو نکلتے ہوئے بایاں قدم باہر رکھنا ہے۔ اب یہ ایک دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے مگر یہ شریعت کے ایک حکم کا ادب ہے۔ داخل ہوئے واش روم میں آپ اپنی ضرورت کے لیے طہارت حاصل کرنی، مگر اس داخل ہونے کے بھی مینرز ہیں، ان مینرز کو ملحوظ رکھنا اور محفوظ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک روز اپنے شاگردوں سے فرمایا، مریدوں سے، شاگردوں سے فرمایا، بیٹو چلیں فلاں قصبے میں ایک ذکر سنا ہے اللہ کے ایک بڑے برگزیدہ ولی کا، اس سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ولی سے جا کے ملتے ہیں، لے کے چل پڑے۔ جب گئے تو وہ شخص جس کے بارے میں یہ شہرت تھی یہ بڑے برگزیدہ ولی ہیں، وہ اس وقت مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ داخل ہوتے ہوئے انہوں نے بایاں قدم مسجد میں رکھا، پہلا بائیں قدم سے داخل ہوئے، آپ وہیں سے پلٹ آئے۔ مریدوں نے پوچھا، شاگردوں نے، کہ حضور آپ ملے نہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا، جسے اللہ کے گھر کا ادب معلوم نہیں اسے اللہ کی دوستی کا ادب کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کی دوستی کے آداب بجا لانا یہ ولایت ہے، اور اس ولایت کا آغاز ہی تب ہوتا ہے کہ دوست کے گھر کا ادب تو معلوم ہو کہ دوست کے گھر میں داخل کیسے ہوتے ہیں۔ جسے دوست کے گھر کا ادب نہیں اسے دوست کا ادب کیا ہوگا؟ اسی طرح ایک قول میں آیا کہ کسی کو دیکھا کہ انہوں نے قبلہ رخ منہ کر کے تھوک دیا۔ ایک واقعہ میں یوں آیا، قبلہ رخ منہ کر کے تھوک دیا، واپس پلٹ آئے تو پوچھنے پر جواب دیا کہ اسے اللہ کے گھر کی تعظیم نہیں، اسے اپنے مولا کی تعظیم کیا ہوگی؟ یہ ادب ہے، اس کو کہتے ہیں مینرز۔ اب پاؤں کیسے رکھنا، اب آپ کے ذہن میں اگر آئے کہ یہ آدمی اس کو کتنا کانشیس رہے اس کا، تو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا یہ کانشیسنس پریکٹس کرتے 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 پیدا ہو جاتی، اویئرنیس پیدا ہو جاتی، یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ آدمی دھیان میں ہو یا نہ ہو، جو ہی مسجد میں داخل ہوگا اللہ کا بندہ بایاں پاؤں اٹھے گا ہی نہیں، مسجد میں داخل ہی دایاں پاؤں ہوگا۔ اپنے آپ جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اس مینرز کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت بن جاتی ہے۔ جب ایک چیز کی طبیعت بن جائے، وہ فطرت ثانیہ بن جائے، تو آپ کو اپنی کریٹڈ کانشیسنس کے ذریعے اس کو پریزرو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ دھیان کریں اور یہ نہیں جواب دے سکتے ہو میرا دھیان نہیں تھا۔
میں داؤد مشہدی سے بات کر رہا تھا جی، داؤد مشہدی کہے میاں زاہد الاسلام سے بات کر رہا تھا، اچانک مسجد میں داخل ہو گئے. نہیں، وہاں اچانک نہیں رہتی، یعنی پاؤں کو خود ادب مل جاتا ہے. مسجد سے نکلتے تو آپس میں بات کرتے ہوئے دایاں قدم بائیں رکھ لیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اٹ بیکمز امپاسبل. یعنی فطرت بن جاتی ہے بندے کی. اسی طرح جب آپ ادب کی، میں چند نمونے میں نے آپ کو عرض کیا دوں گا تاکہ آپ کو پورا کنسیپٹ کلیئر ہو، پھر آپ انہیں زندگی میں نافذ کر سکیں. اس لیے جب آپ بیٹھتے ہیں واش روم میں یا ٹوائلٹ میں یا کسی بھی جگہ رفع حاجت کے لیے، تو یہ بھی ادب میں سے ہے کہ نہ قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھیں، نہ قبلہ رخ پشت کر کے بیٹھیں. نہ قبلہ کی طرف آپ کا منہ ہو، نہ قبلہ کی طرف آپ کی پشت ہو. یہ ادب ہے کعبۃ اللہ کا، یہ اس کا ادب ہے. جب اللہ کے گھر کا یہ ادب ہے تو زندگی میں اللہ کے ادب کا عالم کیا ہوگا. چونکہ آپ ننگے ہو رہے ہیں، اور اس کنڈیشن میں وہ چاہتا ہے نہ میرے گھر کی طرف منہ کرو، نہ میرے گھر کی طرف پشت کرو. تو کس حال سے بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی طرف منہ کرے گا، یہ پشت کرے گا. ادب انسان کو مقاصد تک پہنچاتا ہے. تو یہ مثلا آپ کے واش روم میں جانے کا ادب تھا، وضو کا ادب ہے، بلکہ ہر روز کا ادب ہے. مسواک کرنا، ٹوتھ برش کرنا، آج کل ٹوتھ برش ہوتا ہے، تو وضو کو صاف کرنا اچھی طرح جب دانتوں کو، یہ اس کا ادب ہے. پھر وضو کے ادب میں ہے، میں آپ کو پھر عرض کیا بہت اکا دکا کوئی چیز ایسے نمونے کے طور پہ سمجھاؤں گا، ہر چیز کور نہیں کر رہا ہوں. وضو کرتے ہوئے آپ قبلہ رخ منہ کریں گے، یہ ادب ہے وضو کا. یہ وضو کے فرائض اور واجبات میں سے نہیں ہے، نہ وضو کی ان سنتوں میں سے، یہ آداب وضو میں سے کہ قبلہ رخ منہ کر کے وضو کریں گے. پھر یہ وضو کے ادب میں یہ بھی شامل ہے کہ وضو کے دوران کلام نہیں کریں گے، چونکہ آپ وضو کر رہے ہیں، طہارت حاصل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے جا رہے ہیں. ہر چیز ترک کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز ترک ہو رہی ہے. رفتہ رفتہ دنیا ترک ہو رہی ہے اور حضور الہ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ آداب وضو کے دوران شروع ہو جائیں گے. تو کسی سے کلام نہیں کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی نہیں ضائع کرنا، یہ وضو کا ادب ہے. پھر مسجد کا ادب ہے، جب داخل ہو گئے تو داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنی. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں دنیا کا ذکر چھوڑ دیں گے. جب بیٹھیں گے داخل ہوں گے تو اس مسجد کے ادب کے لیے ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھیں تحیۃ المسجد. وضو کریں تو ہو سکے 2 نفل پڑھیں تحیۃ الوضو. مسجد میں داخل ہوں تو ادب میں اچھا ہے کہ 2 نفل پڑھیں تحیۃ المسجد. پھر اعتکاف کی نیت کر لیں. جب تک مسجد میں ہیں دنیاوی کلام نہ کریں، مسجد کے اندر عبادت کریں، نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، استغفار کریں، اللہ اللہ کریں. یہ ادب ہے. پھر جب عبادات کریں گھر میں یا مسجد میں تو عبادات کا بھی ادب ہے، یعنی دعا کس طرح کرنی ہے، دعوات دعا کا ادب ہے. ذکر و تسبیح کس طرح کرنی ہے اس کا ادب ہے. کیسے قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، کس طرح تشہد کی شکل میں بیٹھیں، یا کبھی 4 زانو ہو کے بیٹھیں ادب کے ساتھ، سر جھکا کر، ٹانگوں کو لمبا کر کے نہیں بیٹھنا جیسے آدمی سہولت کے ساتھ کرتا ہے، وہ ادب کے خلاف. کس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، کس طرح حضور قلب کرنا ہے، کس طرح تعوذ کرنا ہے، کس طرح پاک وضو کے ساتھ قرآن کو چھونا ہے، کیسے رجوع کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، کس طرح پڑھتے ہوئے قرآن مجید کو سمجھنا ہے، کیسے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ذوق کے ساتھ پڑھنا ہے، لحن کے ساتھ پڑھنا ہے، خود پڑھتے ہوئے قرآن میں کیسے گم ہو جانا ہے. یہ آداب ہیں. پھر ساری نمازوں کے آداب ہیں. نماز کا ادب ہے کہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ قبلہ رخ چہرہ کرنا ہے قبلے کی طرف، نہیں، پھر دل بھی قبلہ کی طرف، اللہ کی طرف ہو جائے. پھر خیالات بھی اتر جائیں اور ایسا دھیان طاری ہو جائے کہ آپ اللہ کے دروازے پر اللہ کے حضور کھڑے ہیں.
یہ نماز کا. پھر جو پڑھ رہے ہیں اس کا حال طاری ہو، اس پر میں ابھی بعد میں آتا ہوں. نیند کا ادب ہے، اس پر آگے آتے ہیں. نیند کا سونے کا ادب ہے، ہو سکے قبلہ رخ منہ کر کے سوئیں، بستر کو اس طرح، unless it is impossible. ایسی جگہ ہوتی ہے بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، پھر کوئی حرج نہیں، مگر اگر ممکن ہو تو آپ کا بیڈ ایسے رخ پہ ہو کہ قبلہ رخ منہ کر کے سوئیں. اور نیند کو موت کی طرح سمجھیں اور جاگنے کو باس کی طرح سمجھیں. یہ دیکھیں ہمارے وہ رشید خان آ گئے مدینہ طیبہ سے، سامنے نظر آ گیا ان کا چہرہ مدینہ طیبہ کے. ماشاء اللہ ہمارے متوع اعظم ہیں طاہر رشید، ان کو ویلکم کرتے ہیں. طہارت کے ساتھ سوئیں اور سونے سے قبل برش کریں. مسواک کا لفظ آتا ہے نا اولیاء کی کتب میں، مگر آج کل برش ہے، برش کریں. اور جب سوئیں تو عزم کر کے سوئیں قیام لیل کا، کہ میں اٹھوں تاکہ رات کے لیے اللہ کے حضور 2 سجدے کر سکوں، اور نماز فجر سے قبل اٹھوں اور رات کی 2 رکعتیں اللہ کے حضور پڑھ سکوں. یعنی نیند کو اس عزم کے ساتھ، اور یہ بھی سمجھیں کہ یہ نیند کرنا اب گویا میری موت ہے، قبر میں جا رہا ہوں، اور اٹھوں گا تو گویا بعث کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ خیالات ہیں، ان خیالات سے ارادات بنتے ہیں، ان خیالوں سے ارادے بنتے ہیں، ارادوں سے افعال بنتے ہیں، افعال سے اعمال بنتے ہیں، اور کثرت اعمال سے عادات بنتی ہیں، اور انہی عادات سے زندگی تشکیل پاتی. یہ آداب ہیں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں. تو جیسے نماز میں نے اب کہا نماز کا ادب ہے، جیسے اللہ کے حضور آپ کھڑے ہو گئے تو دل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیں. یعنی یہ ادب کے خلاف ہے کہ کھڑے مصلی پر ہیں نماز کے لیے اور دھیان دوسری چیزوں کا آپ کے دل میں ہے. نہیں، سب دھیان باہر چھوڑ کے آئیں، سب دھیان باہر چھوڑ کے آئیں. مسجد میں داخل ہونے سے قبل دھیان باہر چھوڑ دیں، اور یا مصلی پر کھڑے ہونے سے قبل سب دھیان ان دھیانوں سے الگ ہو جائیں، ترک کر دیں دھیان. اب اللہ کے حضور آ گئے اور دھیان کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے کلام کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی اللہ کے ساتھ. تو جب بڑے کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ سراپا کتنے ادب میں ہوتے ہیں. تو اللہ سے بڑا کون ہے؟ وہ سب بڑوں کا بڑا ہے. ادب کے ساتھ ہوں، اور یہ دھیان میں رکھیں کہ ہوا ناظر الی قلبک. یہ جو آداب تھوڑے تھوڑے بیان کر رہا ہوں، یہ سب بدایت الہدایہ امام غزالی کی کتاب میں سے. یہ جو چیدہ چیدہ آداب بیان کر رہا ہوں یہ ان کی فصول ہیں بدایت الہدایہ کے. ساتھ ساتھ آگے چل رہا ہوں ایک ایک نقطہ چنتے ہوئے. تو حیا کر کے کھڑے ہوں کہ مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا حیا کیا ہے، اس کی طرف چہرہ کرنے کا ادب کیا ہے، اس کی طرف دل کرنے کا ادب کیا ہے. اور پھر یہ ادب کے خلاف ہے کہ کھڑے مولا کی بارگاہ میں ہو اور دل غافل ہو. نہیں، دل بھی اس کے ساتھ شاغل ہو، دل بیدار ہو. غفلت کے ساتھ کسی بڑے کی مجلس میں بیٹھنا بے ادبی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا کیسے ادب ہوگا. پھر اس کے بعد اپنی جو نماز ہے وہ اتنی قبول ہے جتنا خشوع ہے اس کے اندر، جتنا نماز کے اندر خضوع ہے اس قدر قبول ہے، جتنی اس کے اندر تضرع اور تواضع ہے اتنی قبول ہے. اور نماز کا ادب یہ ہے کہ اس طرح اے بندے، اے طالب، اے معتکف، اے رفیق، اے کارکن، اے مسلمان، نماز کو اس طرح پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر دیکھنے کی کیفیت نصیب نہیں تو کم سے کم اس دھیان میں مگن رہ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ دھیان غالب رہے نا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بندہ بے ادبی نہیں کرتا، بندہ غفلت نہیں کرتا، بندہ بے دھیان نہیں ہوتا، دائیں بائیں نہیں دیکھتا. کبھی آپ ایسا نہیں کرتے، یعنی بیٹا، بچہ، پوتا باپ دادا سے بات کر رہا ہو، بیٹے والدین سے بات کر رہے ہوں اور چہرہ دوسری طرف کر رہے ہوں، فوری ماں یا باپ جو بھی ہے بڑا وہ کہے گا بیٹے میری طرف دیکھو. یا بندہ بات کر رہا ہو بیٹے سے، بیٹی سے، اولاد سے، اور وہ سن رہے ہو کانوں سے مگر چہرہ کسی اور طرف کیا ہوا ہو، نہیں، فوری ماں باپ کہیں گے نہیں بیٹو لسن ٹو می، سنیں. اور لسن کرنے کا مطلب ہے مجھے دیکھو بھی، دھیان میری طرف رکھو. اس طرح بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہے اور دھیان کسی اور طرف رکھے.
اللہ سے مناجات کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے اور دھیان کسی اور طرف گردش کر رہا ہے، سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، دھیان کسی اور طرف گھوم رہا ہے، ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور کھڑا ہے مگر دل اور خیالات کسی اور طرف گھومتے ہیں، یہ بے ادبی ہے، یہ نماز کو اسی طرح گرا دیتے ہیں۔ لہذا اگر نماز میں دل حاضر نہیں ہے تو گویا یہ نماز کی بے ادبی ہے۔ پھر نماز کے اندر آپ ارکان ادا کرتے ہیں، ان کے درمیان اعتدال کریں، رکوع کے بعد کھڑا ہوں، قوما میں پورا کھڑے ہونے تک کھڑا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ رکوع کر کے آدھا کھڑے ہو کے تو تیزی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ بے ادبی ہے، اس سے نماز کامل نہیں ہوتی، ناقص ہے۔ پورا قیام کرے، پھر جب سجدے میں جائے تو دوسرے سجدے کے لیے اٹھے اور پورا بیٹھے، پورا۔ بعض لوگ سجدے سے آدھا اٹھتے ہیں اور پھر دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں، یہ سب آداب نماز کے خلاف ہے۔ اجرت نہیں ہے، جب مولا کے حضور ہیں تو خدا کے لیے اجرت کو باہر چھوڑ دو۔ چند لمحات جو اللہ کی بندگی، طاعت اور عبادت میں بسر ہو رہے ہیں وہ اطمینان سے ادا کرو، آداب کے ساتھ ادا کرو، احکام کو کامل آداب کے ساتھ بجا لاؤ، ہر چیز میں آپ کا اطمینان ہو، سکون ہو۔ اس لیے کہ نماز کا جو ستون ہے، نماز کا رکن اور نماز کا آپ سمجھیں پورا ستون جس میں وہ خشوع اور خضوع اور حضور قلب اور اطمینان ہے۔ تو اللہ کے لیے اس کی یاد میں خشوع اور خضوع اور یکسوئی اور توجہ اور انہماک اور ذوق اور شوق، یہ نماز کا عماد ہے، نماز کا ستون ہے، پلر ہے نماز کا، اس پر نماز کھڑی ہے۔ پھر امام غزالی نے ایک حدیث کا بیان کیا ہے آگے، اور انہوں نے اس کو ذکر فرما دیا ہے، مگر وہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے، ابو داؤد میں، نسائی میں، اور کثرت کے ساتھ یہ حدیث ان الفاظ میں آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان العبد لیصلی الصلاۃ فلا یکتب لہ منہا سدسہا ولا عشرہا، کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا چھٹا حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، یا فرمایا کہ 10واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا اس نماز کا، اس کے نامہ اعمال میں نماز کا چھٹا حصے کا اجر بھی نہیں ملتا، 10واں حصہ، ایک جز اتنا بھی نہیں لکھا جاتا کہ اتنے 10واں حصہ نماز پڑھی۔ اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں وما کتب لہ الا عشر صلاتہ، اس کی نماز کا 10واں حصہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، یا کسی کے نامہ اعمال میں 9واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، کسی کے نامہ اعمال میں نماز کا 8واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا، کسی کے نامہ اعمال میں 7واں حصہ، کسی کے نامہ اعمال میں چھٹا، کسی کے نامہ اعمال میں 5واں، کسی کے چوتھا، کسی کے تیسرا، کسی کے نامہ اعمال میں آدھا حصہ لکھا جاتا ہے، باقی آدھا نہیں لکھا جاتا، کسی کے 2 حصے نہیں لکھے جاتے، کسی کے 8 حصے نہیں لکھے جاتے، 1 حصہ لکھا جاتا، کسی کے 9 حصے نہیں لکھے جاتے، بس 1 حصہ لکھا جاتا۔ یعنی نماز اس نے پوری پڑھی، مگر نامہ اعمال جب کھلے گا تو اس میں نماز کے چھوٹے چھوٹے جز ہوں گے، پوری نماز کم لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز ادا کی مگر اس کے آداب ادا نہ کیے، بے ادبی کے ساتھ ادا کی، اس میں خشوع نہ رکھا، اس میں خضوع نہ رکھا، اس میں توجہ اللہ کی طرف نہ تھی، اس میں ذکر نہ تھا، ذوق و شوق نہ تھا، دل کی توجہ اللہ کی طرف نہ تھی، سکون نہ تھا، اطمینان نہ تھا، قیام و قعود اور سجود صحیح نہ تھے، غفلت سے دل کو پاک نہ کیا تھا، کلمات کو صحیح نہیں پڑھا تھا، تیزی سے توڑ کر کلمات پڑھ لیے تھے، اجلت میں تھا، نماز سے فارغ ہونے کی تیزی تھی، یہ ساری چیزیں مل کر اس نماز کے اجور کو، اجر کو ضائع کرتی چلی جاتی ہیں۔ بندے نے دیکھیے وقت بھی نکالا، پڑھی بھی اور نہ پڑھی جیسی پڑھی۔ یہ نماز کے آداب ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کے، میں نے آپ کو کچھ بدایت الہدایہ میں سے نماز کے آداب بیان کر دیے، پھر اسی طرح اس کے بعد امام غزالی نے آداب الصیام کی فصل قائم کی ہے، پھر روزے کے آداب ہیں، جیسے حدیث بیان کی میں نے نماز کے لیے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے
مگر اس کے نامہ اعمال میں بس اس کا 10واں حصہ، صرف ایک چھوٹا سا جز لکھا جاتا، 9 حصے نہیں لکھے جاتے۔ اور کئی ایسے ہیں جن کی آدھی نماز لکھی جاتی ہے اور آدھا نہیں لکھا جاتا۔ کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں میں بنیں کہ آپ کی پوری نماز آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے۔ اگر 10 حصے ہیں تو 10 کے 10 حصے لکھے جائیں۔ اس طرح روزے کا بھی، آج کل روزے کے ایام ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جنہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، جو اور عطش کے سوا، یعنی بھوک اور پیاس کے سوا ایسے کئی روزے دار ہیں جنہیں اور کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ اس نے کھانے پینے کا، پیٹ کا روزہ رکھا، کانوں کا روزہ نہیں رکھا، کان سے گناہ سنتا رہا، آنکھ کا روزہ نہیں رکھا، آنکھ سے گناہ دیکھتا رہا، زبان کا روزہ نہیں رکھا، زبان سے گناہ کہتا رہا، چغلی کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، غادہ خلافی کرتا رہا، لغویات کہتا رہا، اس نے ہاتھ کا روزہ نہیں رکھا، ہاتھ سے گناہ کرتا رہا، پاؤں سے گناہ کرتا رہا، سارے لین دین میں گناہ کرتا رہا، لہٰذا اس کا روزہ اجر میں ریڈیوس ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے نماز کی بات کی۔ لہٰذا ہر حکم، نماز ہو، روزہ ہو، اسی طرح حج، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، الغرض جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام کے آداب ہیں۔ صرف کیا ہوگا، آداب جب پورے نہیں ہوں گے تو آپ کو قیامت کے دن یہ عذاب جہنم کا نہیں ملے گا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ عذاب جہنم جو بے نمازی کے لیے ہے، جو آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز ترک کر دینے والے کے لیے عذاب جہنم ہے، دوزخ ہے، اس عذاب سے بندہ بچ جائے گا، مگر عذاب سے بچنے کے بعد بقایا وہ نماز اسے اللہ کی قربت کے جو درجات ہیں وہ عطا نہیں کر سکے گی، چونکہ اس کے آداب، نماز کے اپنے آداب ہی ملوز نہیں تھے، روزے کے اپنے آداب ملوز نہیں تھے۔ تو بنیادی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ تمام عبادات، ہر عبادت کا ایک ادب اور اس کے آداب ہیں، یہ آداب شریعت ہیں۔ پھر معاملات آتے ہیں، ان کے آداب ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ پھر تعلقات کے آداب ہیں، زندگی کے معاملات کے آداب ہیں، ہر چیز کا ایک ادب ہے۔ تو شریعت کے ان تمام اوامر و نواہی اور تمام احکام جن کی بجا آوری خواہ فرض کے درجے میں ہے، خواہ واجب کے درجے میں ہے، خواہ سنت کے درجے میں ہے، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے درجے میں ہے، خواہ مستحب کے درجے میں ہے، ان تمام احکام کی بجا آوری کے لیے آداب ہیں۔ ان آداب کو بجا لانا، ان آداب کو ملحوظ رکھنا اور زندگی میں محفوظ رکھنا، یہ ہے تقویٰ۔ پھر معاملات ہیں، اس معاملات میں انسان کی اپنے جسم کے ہر عضو کے بھی آداب ہیں، انسانی اپنے جسم کے ہر عضو کے آداب ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیے، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ کان، یہ آنکھ اور یہ دل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کے احوال کا پوچھا جائے گا۔ کان کہاں استعمال ہوا اور کہاں نہیں استعمال ہوا، آنکھ کہاں استعمال ہوئی اور آنکھ کہیں استعمال نہیں ہوئی، کہاں نہیں ہوئی، ہاتھ کہاں استعمال ہونا تھا اور کہاں استعمال کیا گیا، پاؤں کو کہاں استعمال ہونا تھا اور کہاں کہاں استعمال کیا گیا، زبان کو کہاں استعمال ہونا تھا، کہاں کہاں استعمال کی گئی، توانائی کہاں استعمال ہونی تھی، کہاں استعمال کی گئی، مال و دولت کہاں استعمال ہونی تھی، کہاں استعمال کی گئی، طاقت، قوت، توانائی، فہم، علم، صلاحیت، ہر شے جس کا استعمال ہے اس کا ادب ہے۔ ہر عضو جس کا استعمال ہے اس کے اوپر حکم ہے اور اس کا ایک ادب ہے۔ ہر شے کے استعمال کے ادب کو بجا لانا یہ تقویٰ ہے۔ اب کان کی بات کر رہا تھا، کان سے کیا سنے اور کیا نہ سنے۔ یہاں ایک سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے، میں ایسا نہ ہو کہ
کچھ لوگ اس گفتگو کے دوران اس سوال میں الجھ جائیں اور بات سمجھ میں نہ آ سکے. سوال یہ آ سکتا ہے کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے، اتنا دھیان کون کرے، یہ تو بڑا مشکل ہے، اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے. میں اس کو چاہتا ہوں اس مشکل کو پہلے ہی نکال دوں تاکہ بات پوری سمجھ آ سکے. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اب سوچیں گے کیسے مشکل نہیں ہے، یہ مجھے تو بہت مشکل لگ رہی ہے ساری بات. نہیں، میں جواب دے رہا ہوں قطعاً مشکل نہیں ہے. اب اس الجھن کو دور کرتے ہیں. یہ مشکل نہیں ہے. جواب یہ ہے، اور یہ بات آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی، ہر کام جو شخص نہیں کرتا اس کے لیے مشکل ہے. ہر کام جس کی پریکٹس بندہ نہیں کرتا وہی اس کے لیے مشکل ہے. اور جب اس کام کو بندہ سیکھ لیتا ہے اور پریکٹس کرتا ہے وہ اس کے لیے مشکل نہیں رہتا. میں اس کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. ڈرائیونگ کو لے لیں، سائیکل چلانا لے لیں. اگر آپ سائیکل چلانا سیکھیں گے نہیں اور بغیر سیکھے کوئی آپ کو سائیکل دے دے اور کہ اس پر چڑھ جاؤ اور چلاؤ تو مشکل لگے گا نا، لگے گا، گر جائیں گے. اور جب آدمی آپ سائیکلنگ سیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی عمر میں سیکھ لیتے ہیں اور آپ بچپن سے آغاز کراتے ہیں بچے کو. یہ لائف کا پروسیس ہے. پہلے وہ 3 پہیوں والی سائیکل لاتے ہیں، اس سے آغاز کرواتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بائیسیکل لے آتے ہیں 2 پہیوں والی، جن کے ساتھ تھوڑا سا وہ سپورٹو پہیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ سپورٹو پہیے اٹھاتے ہیں، پھر آپ بائیسیکل بچی چھوٹی عمر میں چلا لیتے ہیں. تو جب ایک آدمی سائیکلنگ سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے بھی مشکل رہتا ہے. اب سوال کا جواب، جس نے نہیں سیکھا اس کو سائیکل دیں بھی آپ چلائیں گے، کہنا اٹس ڈیفیکلٹ، یہ مشکل ہے، میں کیسے چلاؤں، گر پڑوں گا. اس کو 100 ڈر آئیں گے. بالکل درست ہے، اس لیے کہ اس نے چلانا سیکھا نہیں، اس کے لیے مشکل ہے. جو چلانا سیکھ لے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. سادہ سی بات ہے. آپ موٹر سائیکل کو لے لیں. میں نے نہیں سیکھا تھا، ایک زمانے کی بات ہے بڑی پرانی، یہ 60s کے اواخر کی یا 70s کے شروع میں. ویسپا ایک سکوٹر ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں آج کل پاکستان میں ہے یا نہیں. ویسپا سکوٹر. تو میں ایک دن ویسپا پہ چڑھ گیا بغیر سیکھے. صرف سائیکلنگ کرتا تھا، اسکول میں چھوٹی عمر میں سائیکل چلاتا تھا، سکوٹر موٹر سائیکل نہیں سیکھا تھا. بغیر سیکھے ویسپا پہ چڑھ گیا. اور پھر ستم بالا ہے، ستم یہ کہ خود چڑھا اور ساتھ پیچھے دوست کو بٹھا لیا. اللہ اس کی بخشش فرمائے، انتقال ہو گیا ان کا. شیخ ظفر ان کا نام تھا، میرے دوست تھے. ان کو اور تھے بھی خاصے بھاری جسم کے. تو ان کو بٹھا لیا میں نے کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں. اب وہ ڈرتا رہا. اس نے کہا آپ نے کبھی چلایا نہیں، سیکھا بھی نہیں اور چلا رہے ہیں اور مجھے بھی ساتھ بٹھا رہے ہیں. میں نے کہا چلو کوشش تو کرتے ہیں، کچھ تو ہوگا. تو میں نے وہ ویسپا اس کو ساتھ بٹھا لیا اور میں نے وہ گیئر کہتے ہیں کیا، وہ میں نے اس کو گھمایا. یک لخت ویسپا سکوٹر جو میرا وہ آسمان کی طرف اس کا منہ ہو گیا، جیسے براق جاتا ہے یا راکٹ اوپر کی طرف ہو گیا. وہ جو دوست تھا وہ تو اچھل کے گر کے پرے جا پڑا. لیکن میں نے کہا کہ میں نے نہیں چھوڑنا. میں اس کو پھر نیچے لے آیا اور اترا نہیں، گرا نہیں، بس میں نے پھر اس کو ایڈجسٹ کیا اور چلایا. میں نے پہلے ہی دن میرے وہ پورے محلے کا ارد گرد سڑکوں کا چکر لگا لیا. پھر چلاتا رہا. پھر میرے لیے مشکل نہیں رہا. اب یہ آپ اپنی زندگی میں آزما لیں. میں نے تو آپ کو ایک آپ کے تفنن طبع کے لیے، ذوق کے لیے ایک واقعہ سنا دیا جو یاد آیا مجھے. تو مقصد بات کا یہ ہے، گھوڑے پر چڑھنا میں نے نہیں سیکھی. مجھے کوئی کہے آپ گھوڑے پر رائڈنگ کریں، ہارس رائڈنگ کریں، میں کہوں گا مشکل ہے. کیوں؟ میں نے نہیں سیکھی. اور جنہوں نے سیکھی ہے وہ دیکھ لیں. یہ ہمارے فیاض وڑائی صاحب ہیں، گھوڑے پر پولو کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا بلا کرتے ہیں. تو وہ سارے وہ نیزہ بازی کرتے ہیں. تو جنہوں نے سیکھی ہے تو یہ ہارس رائڈنگ کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ مشکل ہے کہ ریلیٹیو ٹرم ہے. جو نہیں سیکھتا اور نہیں پریکٹس کرتا اس کے لیے مشکل ہے. جو سیکھتا ہے پریکٹس کرتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو آپ نے جب کہا کہ یہ جی مشکل ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو آپ نے بھی سچ کہا. اور میں نے جب آپ کے گوش گزار کیا کہ مشکل نہیں ہے تو میں نے بھی سچ عرض کیا. جو نہیں سیکھے گا اس کے لیے مشکل رہے گا عمر بھر. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 6-7 مہینے، 8 مہینے کا، 9 مہینے کا، آپ اس کو کھڑے ہو کے سکھاتے ہیں چلنا.
اس کو لے کے دیتے ہیں مختلف سپورٹ چیزیں اور اس کو چلنا سکھاتے ہیں. جو نہیں سیکھتا وہ گرتا ہے, جو سیکھتا ہے وہ چل پڑتا ہے. سادہ سی بات ہے. کون سا کام ہے دنیا میں جو سیکھے بغیر آسان ہو, مشکل نہ ہو؟ ہر کام جو نہیں سیکھتے وہ مشکل ہے, اور جس کام کو سیکھ لیتے ہیں وہ آسان ہے. پہلوانی ہے. اب آپ میں سے کوئی کسی کو پکڑ کے باکسنگ میں کھڑا کر دے تو آپ اندازہ کر لیں کہ عاشر ہو جائے گا, مشکل ہے. مگر اس باکسروں کو دیکھیں جو آپس میں میچ کرتے ہیں, ایک گھوسا نہیں برداشت ہوتا, مشکل ہے. ایک تھپڑ برداشت نہیں ہوتا کسی سے, اور وہ کتنے گھوسے کھاتے ہیں اور کتنا مارتے ہیں, کیا حالت ہوتا ہے باکسنگ میں. ان کے لیے پوچھو. میں نے کئی بچوں کو کہا, ہمارے ڈاکٹر منصور صاحب ہیں امریکہ میں, ان کا بیٹا ہے مبین, بہت زبردست باکسر ہے, بہت زبردست باکسر. میں نے کہا بیٹے آپ کو چوٹ نہیں لگتی جب اتنے زور زور سے مکے مار؟ کہتے ہیں نہیں میں انجوائے کرتا ہوں. میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ جب آدمی مشکل سے مشکل چیز بھی سیکھتا ہے, پریکٹس کرتا ہے, وہ مشکل نہیں رہتی, آسان ہو جاتی, بلکہ انجوائے کرتا ہے. یہ کمپیوٹر ہے, میں نے نہیں سیکھا, میں کمپیوٹر یوزر نہیں ہوں, میں ایک جملہ بھی ٹائپ نہیں کر سکتا, میرے لیے مشکل ہے. میں کہوں گا مشکل ہے, مگر چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی عمر میں وہ کمپیوٹر چلاتے ہیں, سیل فون یوز کرتے ہیں, وہ کمپیوٹر یوزر ہیں, سارے پروگرام چلاتے ہیں, ان کے لیے مشکل نہیں ہے. تو لہٰذا یہ میں نے اس بات کو سمجھایا کہ کوئی چیز مشکل نہیں, کوئی چیز مشکل نہیں دنیا میں. ہوائی جہاز چلاتے ہیں, آپ کے لیے میرے لیے مشکل ہے, پائلٹ کے لیے مشکل نہیں ہے. گاڑیاں چلاتے ہیں, کاریں چلاتے ہیں, سارے دنیا کا سارا دنیا کا سارا کام کرتے ہیں. سو جو آدمی کرتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں, جو نہیں کرتا اس کے لیے مشکل ہے. یہ سمپل خلاصہ ہوا. یہی پوزیشن آداب شریعت کا ہے. جو ادب نہیں سیکھتا اس کے لیے مشکل ہے, جو سیکھتا ہے اسے ادب میں لذت آتی, اس کے لیے ادب اتنا آسان ہو جاتا ہے, پانی پینے سے بھی زیادہ آسان. جیسے آپ پانی پیتے اور حلق میں اترتا ہے ٹھنڈا پانی اور آپ کو کیف و سرور دیتا ہے گرمی کے موسم میں, شدت کی پیاس ہو, گرمی کا موسم ہو اور ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا مشروب پئیں تو کتنا خوشگوار لگتا ہے. اللہ گواہ ہے, آداب اس کے حکم کے بجا لانا ادب والوں کو اتنی لذت دیتے ہیں, اتنا سرور دیتے ہیں, اتنی کیف دیتے ہیں, اتنا مزہ دیتے ہیں زندگی میں. تو یہ اعتکاف اور یہ جو پورے ورک شاپس ہیں اسپریچول, یہ سیکھنے کے لیے ہیں. کتنے لوگ اسپیکر بنتے ہیں یہیں اسی منہاج القرآن میں. کتنے لوگ ہیں جن کو کہیں کہ بیٹے اس موضوع پر گفتگو کرو, وہ کہتا ہے مشکل ہے, میں شائی ہوں, میں بات نہیں کر سکتا. اور جو سیکھتے ہیں پھر وہ اسپیکر بن جاتے ہیں, وہ خطیب بن جاتے ہیں. تو علی ھذا القیاس یہ ایک نظام ہے, اللہ پاک نے زندگی کا نظام ایسا بنایا ہے. ہر کام جو بندہ نہیں سیکھتا اس کے لیے مشکل ہے, جو سیکھتا ہے, عمل کرتا ہے, عادت بناتا ہے, اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اب جب یہ نقطہ آپ سمجھ گئے اور یہ جواب آپ کو مل گیا کہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے, یہ صرف ہمارا اپنا ایک تصور ہے, چونکہ ہم اس کو کرتے نہیں ہیں یا کرنا نہیں چاہتے, پریکٹس نہیں کرتے, تو پھر مشکل لگتی ہے. اور جو عمل درآمد کرتے ہیں پھر ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی. کان, اب آپ سمجھیں, اب جیسے میں نے عرض کیا نماز اور عبادات کے سارے آداب ہیں, ان کی حفاظت کرنا تقویٰ ہے. اس طرح اپنی زندگی کے جو اعضاء ہیں جسم کے, ان کے بھی آداب ہیں, یعنی ان اعضاء کے استعمال کے آداب. یعنی آنکھ, کان سے شروع کرتے ہیں, کان کہاں استعمال کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, اس کا کیا ادب ہے. یعنی کیا سننا کیا ہے, کان کیا سنے اور ہمارا کان کیا نہ سنے. اس نظم کو, اس روحانی نظم کو زندگی میں اپنانا ہے. سنیں, کیا سنیں, اللہ کا کلام سنیں, قرآن سنیں, اللہ کا ذکر سنیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور آپ کا فرمان سنیں, اولیاء صالحین کی باتیں سنیں, نصیحتیں سنیں, اچھائی بھلائی کی باتیں سنیں, اور ہر اگلی بات دنیاوی امور میں ہر وہ بات سنیں جس بات کے اندر برائی نہیں ہے.
ہر وہ بات سنیں جس میں برائی نہیں، اچھائی کی بات سنیں، بھلائی کی بات سنیں۔ ایک معیار قائم ہو گیا نا۔ اب اگر اس معیار سے ہٹ کر، اب دیکھیے قرآن بھی آ گیا، حدیث نبوی بھی آ گئی، اولیاء صالحین کی باتیں بھی آ گئی، نصیحت اور بھلائی اور وعظ اور تبلیغ اور خیر کی باتیں بھی آ گئی، باقی رہ گئی دنیا اور دنیا داری۔ اس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے نا، اس میں ایک معیار ہے صرف، اس میں خیر سنیں شر نہ سنیں، بس۔ اس کو دنیا کی زندگی پہ اپلائی کر لیں، خواہ بیوی بچوں کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کاروباری پارٹنرز کے ساتھ کر رہے ہیں، شاگردوں سے کر رہے ہیں، فیملی سے کر رہے ہیں، سوسائٹی میں جہاں بھی کر رہے ہیں، آپ کا کان اللہ نے شر سننے کے لیے نہیں بنایا، گناہ سننے کے لیے نہیں بنایا، خیر سنیں اور کیا نہ سنیں، اس حد کو قائم کرنا ہے۔ یہ شعور ہونا چاہیے کہ کیا نہ سنیں، جھوٹ نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، چغلی نہ سنیں، لغویات نہ سنیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ سنیں، دوسرے پر الزام تراشی نہ سنیں۔ جہاں بات غیبت کی، چغلی کی، عیب کی، گناہ کی، کان بند کر دیں، اٹھ جائیں، اس کو روک دیں۔ آپ کے اپنے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیسے نہیں سننا۔ اول تو آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کر ہی نہ سکے، سو کان کو غیبت سننے کو ملے گی ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری اپنی زندگی میں، آپ صبح و شام میری اپنی مجالس کو دیکھتے ہیں، میری مجالس میں کسی کو جرأت ہوتی ہے، آپ رفقا ہیں، مرکزی قائدین ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، تنظیمات کے لوگ ہیں، کسی کو جرأت ہوتی ہے کہ میری مجلس میں کوئی بیٹھ کے کسی کی چغلی کرے، غیبت کرے، جھوٹ بولے، اتہام لگائے، الزام لگائے، کسی کے بارے میں منفی بات کرے؟ جرأت نہیں ہوتی۔ ہم کسی کو موقع نہیں دیتے زندگی میں کہ کوئی ایسا کرے، سو ہمارے کانوں کو تکلیف ہی نہیں ہے کہ ہم انگلیاں اس میں گھسیڑیں۔ وہ کوئی غیبت کرے گا ہی نہیں ہمارے سامنے، تو کان کہاں سے سنیں گے غیبت؟ کہاں سے چغلی سنیں گے؟ یہ جو ہوتا ہے، ہم کان دیتے ہیں کسی کو۔ جو لوگ آپ کی مجلس میں کسی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اس کا قصور بعد میں ہے، غیبت کرنے والا قصوروار بعد میں بنتا ہے۔ چغلی کرنے، بہت سے لوگ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی شکایت سناتے، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کی یہ بات آپ نے سنی، کس سے کہانیاں زندگی میں، اور ہمارے کان دستیاب ہیں، اویلیبل ہیں۔ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، منفی باتیں کرنے والا، کذب، افتراء، پردازی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، بعد میں اس کا مواخذہ کریں۔ پہلا مواخذہ اپنے کانوں کا کریں کہ آپ نے اس کو موقع دیا، ایسی مجلس فراہم کی، آپ نے اپنی طبیعت اس کے سامنے ایسی رکھی، اسے یہ احساس ہوا کہ میں جھوٹ بولوں گا، غیبت کروں گا، چغلی کروں گا، بات کو بڑھا کے کروں گا، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں بات سن لی جائے گی، ان کانوں میں میری بات چلی جائے گی۔ آپ کان نہ دیں کسی کو جرأت نہ ہونے دیں کہ کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے، چغلی کرے، جھوٹ بولے، تہمت لگائے، برائی کرے۔ جب آپ کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے تو کانوں میں جھوٹ، گناہ نہیں جائے گا۔ جب گناہ نہیں جائے گا، وہ اپنے ذہن اور دل و دماغ کو متاثر نہیں کرے گا۔ یاد رکھ لیں، جو بات کان میں چلی گئی، ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک ایک قطرے کی طرح آپ کے من کی زمین کو متاثر نہ کرے۔ جو کان میں چلی گئی اس نے اپنا اثر کرنا ہی کرنا ہے۔ کب کرتی ہے؟ سال لگا لے، کئی سال لگ جائیں، مہینے لگ جائیں، مسلسل جس کان میں گناہ جاتا رہے گا، اور جو کان گناہ کو سنتے رہیں گے، غیبت کو سنتے رہیں گے، چغلی کو سنتے رہیں گے، شکوہ شکایت سنتے رہیں گے، بہتان الزامات سنتے رہیں گے، کتنی وقت تک آپ کی طبیعت دفاع کرے گی اس کے اثر سے؟ نہیں کر سکتے، الٹیمیٹلی متاثر ہوں گے۔ نتیجہ کیا؟ کان نے گناہ کیا تھا، پھر وہ گناہ دماغ تک جا پہنچا، پھر دل میں نفاق آ گیا، وہاں تک جا پہنچا، الٹیمیٹلی وہی بات آپ زبان سے کرنے لگیں گے۔ جو سنتے رہتے تھے پھر آپ وہ کہنے لگیں گے، تو سارے اعضاء گناہ میں شریک ہو گئے۔ ایک عضو سے سنیں، سمجھیں، گناہ داخل ہوا، اس نے سارے من کو پراگندہ کر دیا اور پلٹ کے پھر آپ کی زبان پر بھی آ گیا۔ تو یہ جو آداب ہیں وہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے، ایک ایک عضو کا ادب پوری زندگی کی حفاظت کرتا ہے، یا اس کی بے ادبی پوری زندگی کو برباد اور ہلاک کرتی۔
تو جب اس طرح کی چیزوں سے یہ آپ نہیں سنیں گے، یہ آپ کا ادب ہو گیا کان کا۔ اسی طرح آنکھ کا ادب ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیا نہیں دیکھنا۔ اب آج کل ہمارے کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی ہے، مجھے تو اب وہ بہت سارے ٹرمز نہیں آتے، اب میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر مجھے کو بتا دیں تو میں نام لے سکوں گا۔ یعنی کمپیوٹر ہے، سیل فون ہاتھ میں ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، آئی پیڈ ہر ایک کے ہاتھ میں، ہر ایک کے ہاتھ میں۔ اب اس سے یوزیج ہے، اس سے خیر کے پہلو بھی نکلتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کو علم بھی مل رہا ہے، آپ اپنے اسکول کا، کالج کا کام، یونیورسٹی کا کام بھی کر رہے ہیں، اسائنمنٹس بھی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے نالج اور انفارمیشنز بھی لے رہے ہیں، اسی کے ذریعے سارا آپ اپنے مضامین ٹائپ بھی کر رہے ہیں، کمپوز بھی کر رہے ہیں، خیر کے پہلو بھی ہیں۔ مگر میں نے آپ کو بتایا ادب کس کو کہتے ہیں، کس شے کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اسے ادب کہتے ہیں۔ استعمال اچھائی کے لیے کریں یا برائی کے لیے کریں، یہ ہے ادب اور بے ادبی کا فرق۔ تو آپ وہ کیا ہے، کیا آنکھوں کا استعمال ہے، تو کمپیوٹر ہے، اس کے اندر وہ، اب مجھے وہ بہت سے لفظ نہیں آتے، اس میں غلط چیزیں بھی ملتی ہیں۔ اگر آپ کوئی نام بتاتا جائے کیا کیا پروگرام ہوتے ہیں، کیا کیا ملتا ہے۔ یوٹیوب ہے، بولے بتاتے جائیں نا، بتاتے جائیں۔ یوٹیوب آپ جب کھولتے ہیں تو کیا کچھ نہیں ملتا۔ یوٹیوب پہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت بھی ملے گی، اور آپ کو روحانیت بھی ملے گی، خطابات بھی ملیں گے، اس کو دینی صالح سٹوریز بھی ملیں گی، نالج بھی ملے گا، اور شر بھی ملے گا، فتنہ بھی ملے گا، گناہ بھی ملے گا، گندی فلمیں بھی ملیں گی، فحش تباہ کرنے والی چیزیں بھی ملیں گی، بری پکچر بھی ملیں گی۔ اب دو چیزیں ہیں۔ تو انسان جب محافظت نہیں کرتا، مراقبہ نہیں کرتا، گہرائی میں ڈوب کر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور سرسری لیتا ہے، تو وہ اس کو گراسپ نہیں کرتا۔ آپ اس کو آنکھ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ باغ میں جاتے ہیں، آپ گرینری دیکھتے ہیں، چشمے دیکھتے ہیں، دریا دیکھتے ہیں، خوبصورت پھول دیکھتے ہیں، گلاب مناظر دیکھتے ہیں، تو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، اس کا ایک طبیعت پہ امپیکٹ پڑتا ہے نا، پڑتا ہے۔ اسی طرح کیوں فرمایا گیا کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ کیا چاہتے ہو تمہیں بتاؤں کہ کن کی مجلس میں بیٹھیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ فرمایا ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھو جن کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اب چہرہ تو بندے کا دیکھ رہا ہے، اللہ کیسے یاد آ گئے؟ چہرہ تو کسی اللہ کے نیک بندے کا دیکھا، اللہ کے کسی دوست کا دیکھا، اللہ کیوں یاد آ گیا؟ ہاں، دوست کو دیکھنے سے دوست کی یاد آتی۔ بعض اوقات بیٹے، پوتے، اولاد اپنے باپ دادا کی بالکل مشابہت میں ہوتے ہیں، شکل و صورت، فیچرز میں ان جیسے لگتے ہیں، یا عادات میں۔ تو کئی بار یہ جملہ آپ نے سنا کہ بیٹے آپ کو دیکھ کر مجھے آپ کے والد یاد آ جاتے، آپ کو دیکھ کے آپ کے دادا یاد آتے۔ کیوں کہ وہ جھلک نظر آتی ہے اس کے اندر۔ یہ سب کچھ دیکھنے سے یاد آ رہی ہے، دیکھنے سے اثرات ہوتے ہیں طبیعت پہ۔ اسی طرح جب آپ بری چیز دیکھتے ہیں، بری چیز، تو اس کے بھی اثرات خاموشی سے اندر پڑتے ہیں۔ وہ آپ کو آج اس ایک ہفتے میں نہیں پتہ چلے گا، ممکن ہے 2-4 ہفتوں میں معلوم نہ ہو، ممکن ہے چند مہینوں میں معلوم ہو، مگر آپ اگر یوٹیوب پر یا اپنے سوشل میڈیا کے مختلف جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، کیا فیس بک پر اور انسٹاگرام پر، سنیپ چیٹ ہے، اور میں پوچھ رہا ہوں دائیں بائیں سے، بشیر خان لودھی صاحب تو بتا نہیں رہے مجھے، وہ تو خالی سن رہے ہیں، تو کسی سے تو سنوں گا نا یہ چیزیں، میں ان کا یوزر نہیں ہوں۔ الغرض ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ فتنہ دیکھ رہے ہیں، فحاشی دیکھ رہی ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندے گانے سن رہے ہیں، گندے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فحاشی، عریانی، بے حیائی دیکھ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ آنکھیں بے حیائی دیکھ رہی ہیں تو جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ جا کہیں نہیں رہا، نہیں، وہ جو آپ دیکھ رہی ہیں اس کا ایک امپیکٹ جا رہا ہے آپ کے ذہن پر، آپ کے دل پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں تو کوئی تو خوشگوار اثر ہو رہا ہے، تبھی کنٹینیو کر رہے ہیں نا۔ اس کا مطلب بے حیائی اپنے اثر کرنے میں خوشگوار ہو گئی، چونکہ آپ اس کو بیئر کر رہے ہیں، ٹالریٹ کر رہے ہیں، جاری ہے، دیکھے جا رہے ہیں۔ اگر وہ ناخوشگوار ہوتی تو آپ اس کو بند کر دیتے، دفع کرتے، آپ کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا۔ یہی فرق آ گیا۔ تو
تو آنکھیں گناہ میں شامل ہو گئیں اور گناہ کے ساتھ آلودہ ہو گئیں اور گناہ کی عادت میں چلی گئیں اور گناہ میں ذوق پیدا ہو گیا، اور اس کے جو اثرات طبیعت پہ وارد ہو رہے ہیں وہ رفتہ رفتہ پھر آپ کے دل کو بدلیں گے، آپ کی طبیعت کو بدلیں گے، آپ کے من کو بدلیں گے، آپ کے کردار کو بدلیں گے، آپ میں طہارت نہیں رہے گی، پاکیزگی نہیں رہے گی۔ تو گناہ، آنکھیں دیکھنے کے ذریعے گناہ کو داخل کرتی ہیں آپ کے اندر، کان سننے کے ذریعے گناہ کو آپ کے اندر داخل کرتے ہیں۔ تو کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، ان شرائط کو ملحوظ رکھنا یہ ادب ہے۔ تو کان کا ادب ہے، آنکھ کا ادب ہے، اس طرح زبان کا ادب ہے۔ زبان میں کیا بندہ کیا کہے اور کیا نہ کہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ ہاں، کیا بولنا ہے اگر یہ سوال کریں تو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے زبان کو استعمال کریں۔ زبان بولے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کا معنی بیان کرے، قرآن کا پیغام دے، قرآن کی دعوت و تبلیغ دے۔ زبان بولے، آقا علیہ السلام کی حدیث سے بولے، سنت سے بولے، حضور کے فرمان سے بولے۔ زبان کھولیں، بولیں، مگر صالحین اور اولیاء کا کلام بولیں، نصیحت کا کلام بولیں، بھلائی کا کلام بولیں، نیکی کا کلام بولیں، اچھائی کا کلام بولیں۔ دعوت، تبلیغ، اچھائی، قرآن، سنت، اولیاء، صالحین، یہ ساری دینی حصہ آ گیا۔ اب اس کے بعد دینی ہدایات، پھر آپ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تحریک کا کام کر رہے ہیں، مشن کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بولیں، بھلائی کی تلقین پہ بولیں، برائی سے روکنے پر بولیں۔ یہ ہو گئے دینی حصے۔ اب پھر دنیاوی معاملات آ گئے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں گونگا نہیں بننا، بولیں۔ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ نہ بولیں، مگر سچ بولیں، بس اتنی پہ قید ہے۔ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، ایمانداری سے بولیں، دیانتداری سے بولیں، بھلائی کے ساتھ بولیں، خیر خلائی کے ساتھ بولیں، نیک حلال کی کمائی کے ساتھ بولیں۔ جو بولیں مبنی بر سچائی ہو، مبنی بر بھلائی ہو، مبنی بر خیر خواہی ہو، مبنی بر نیکی ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو۔ ساری دنیا اس کے ساتھ کور کرے، دنیا کے سارے امور اس میں آتے ہیں۔ اب اگر پھر وہ سوال آئے کہ یہ بڑا مشکل ہے، تو میرے اس جواب کو یاد رکھ لیں، کوئی مشکل نہیں۔ جو کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ مشکل ہے یا نہیں۔ لوگوں کی ساری جو لوگ اس راہ پہ چلتے ہیں، ساری زندگی اس طرح گزرتی ہے۔ یہ بری صحبتوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہم تصورات بھی غلط صحبتوں سے لیتے ہیں، خیالات بھی غلط صحبتوں سے لیتے ہیں، زندگی کے معیارات بھی غلط صحبت سے لیتے ہیں۔ بس جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو وہی معیار سوچ کا قائم ہو جاتا ہے۔ جب آپ 24 گھنٹے ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے جہاں شراب پی جاتی ہے، گناہ کیا جاتا ہے، دھوکہ دہی کی جاتی ہے، حرام کاری اور حرام خوری کی جاتی ہے، اور وہاں جھوٹ ہوتا ہے، دجل اور فریب ہوتا ہے، لوٹ مار ہوتی ہے، جب ان کے ساتھ بولیں گے تو دین کی حلال اور حرام کی قدروں کی جو طاقت اور قوت ہے اسی تناسب سے آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ دفاع نہیں رہے گا، غیرت دین کی کمزور ہوتی چلی جائے گی، وہ چیزیں گوارا ہوں گی۔ جب گناہ اور برائی کے کام گوارا ہونے لگیں تو سمجھیں کہ ایمان کی غیرت اتنی کمزور ہو گئی ہے، اللہ کے حکام اور حدود کی جو غیرت ہے اتنی کمزور ہو گئی ہے، چونکہ وہ جو اس کی خلاف ورزی ہے وہ اس میں سمونے لگی ہے، اس میں ایڈجسٹ ہونے لگی ہے۔ یہ ایک دو طرف کا ایک عمل چل رہا ہوتا ہے، ادھر عمل اور ادھر رد عمل۔ جو رسپانس ہے آپ کا، رسپانس بولتا ہے کہ آپ کتنا گناہ ابزارب کر رہے ہیں، کتنے گناہ کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔ طبیعت اسی کے مطابق ڈھلتی چلی جاتی، پھر اس کے مطابق پھر ذہن بنتے ہیں، پھر اس کے مطابق سوچ بنتی ہے، وہی آپ کی بولی، وہی زندگی ہو جاتی، وہی معیار ہو جاتا ہے۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جن صحبتوں میں رہتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا، اپنا کانفیڈنس نہیں ہوتا، اندر کمزوری ہوتی ہے، لہذا معیار دوسرے سے لیتے ہیں، سوچتے ہیں دوسرا کیا کہے گا، دوسرا اس طرح کر رہا ہے، میں بھی ایسے ہی کروں، میں بھی ایسے ہی کہوں، میں بھی ایسے ہی لباس پہنوں، میں بھی ایسے ہی بات کروں، میں بھی ایسے چلوں، میں بھی اس طرح برتاؤ کروں۔ یعنی آدمی کا اپنا معیار نہیں رہتا، نہ اس نے اللہ سے لیا، نہ رسول سے لیا، نہ قرآن سے، نہ سنت سے، نہ اولیاء سے، نہ صالحین سے، نہ اللہ والوں سے، نہ اللہ کی بات سے۔ اس نے معیار نہیں لیا، جہاں سے لینا تھا لیا۔ کہاں سے؟ دنیا داروں سے، دنیا پرستوں سے۔
جہاں حرام ہو رہا ہے، جہاں سے نہیں لینا تھا، وہاں سے اس نے اپنی زندگی کا معیار لے لیا اور اپنے طور و اطوار لے لیے، پھر وہ سوچ کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ یہ ایک پورا میکنزم ہے۔ لہذا زبان دین کا کام ہو یا دنیا کا کام، بس ایک حد مقرر کرنی ہے، حد مقرر کرنی، اور اس کے مطابق اگر زبان کو استعمال کریں گے، یہ زبان کے آداب ہو گئے۔ اور پھر یہ کہ کیا نہیں بولنا، یہ دوسرا ادب ہے۔ یہ تھا کہ بول کیا ہے، اب یہ کہ کیا نہیں بولنا، سادہ سی بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا ایک ادب ہے، معیار کم کر دیں، زبان کے استعمال کا ایک ادب ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، بولتے ہوئے وعدہ خلافی نہیں کرنی، نہیں، غیبت نہیں بولنی، الزام تراشی نہیں بولنی، چغلی یہ نہیں بولنی، تہمت نہیں بولنی، کسی کی عیب جوئی کی بات نہیں بولنی، غرور، تکبر، کبر اور نخوت کی بات نہیں بولنی، خود پسندی کی بات نہیں بولنی۔ اچھا، پھر کسی پر لعنت بھیجنے کی بات نہیں بولنی، لعنت نہیں بولنی، ملامت نہیں بولنی، ظلم کی بات نہیں بولنی، ناانصافی کی بات نہیں بولنی، ایسا کلمہ نہیں بولنا جھوٹے دل شکنی ہو، یہ نہیں بولنا، کسی کی تضحیک ہو، مذاق اڑایا جائے، تذلیل ہو، یہ نہیں بولنا۔ کیا بولنا ہے؟ ہاں، جس سے دوسرے کی دل جوئی ہو یہ بولیں، جس سے دوسرے کے دل کو راحت ہو وہ بولیں، جس میں خیر نکلے وہ بولیں، شر نہ ہو وہ بولیں، بھلائی ہو وہ بولیں، نصیحت ہو وہ بولیں، خیر خواہی ہو وہ بولیں، اللہ کے رسول کی بات ہو بولیں، دنیا میں بھلائی کی بات ہو بولیں، سچائی کی بات ہو بولیں۔ تو یہ زبان کا ادب قائم ہو گیا، آداب ملوز ہو گئے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، لمیٹیشنز آپ کو مقرر ہو گئی۔ اسی طرح ہاتھ آپ کا عضو ہے، ہاتھ کے آداب ہیں، ہاتھ کو استعمال کریں نیکی پر، اللہ کے احکام کی بجا آوری پر، بھلائی کے کاموں پر، حلال کمائی پر استعمال کریں، ظلم کو روکنے پر استعمال کریں، خیر کے لیے استعمال کریں، محتاج کی مدد کے لیے استعمال کریں، کمزور کی مدد کے لیے استعمال کریں، اچھائی کے لکھنے پر استعمال کریں، علم کے لکھنے پر استعمال کریں، علم کے سیکھنے پر استعمال کریں، ہر خیر کے لیے ہاتھ استعمال کریں۔ اور ہاتھ کا ادب ہے کیا نہ کرے بندہ، ہاتھ آپ کا کیا نہ کرے، صاف ظاہر ہے جس عمل میں خیانت ہو وہ نہ کرے، جس میں ظلم ہو نہ کرے، جس میں چوری ہو نہ کرے، جس میں رشوت ہو نہ کرے، جس میں غبن ہو نہ کرے، دھوکہ دہی ہو نہ کرے، حرام ہو نہ کرے۔ بڑا آسان سا پیمانہ ہے، مشکل نہیں، پریکٹس کریں، اس کو عادت اور فطرت بنا لیں، آپ کی ساری زندگی ہو جائے گی، مشکل نہیں رہے گی۔ اس طرح کہاں جائے کہاں نہ جائے، جانے کا ادب ہے، پاؤں کا ادب ہے، نیک مجلس میں جائے، مسجد میں جائے، اللہ رسول کی بارگاہ میں جائے، اولیاء صالحین کی صحبت میں جائے، مزارات میں جائے، لوگوں کی عیادت کے لیے جائے، کوئی فوت ہو جائے تعزیت کے لیے جائے، جنازے پر جائے، غریب کی مدد کے لیے جائے، امداد کے لیے جائے، خیر کے لیے جائے، بھلائی کے لیے جائے، رزق حلال کمانے کے لیے جائے، اپنی جاب پر جائے، اپنے کاروبار پر جائے، اور وہاں خیر کے ساتھ کرے، جو میں نے کہا جھوٹ سے بچے۔ تو جہاں جانا ہے دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے جائیں، مگر خیر آپ کے جانے پر پہرے دار ہو، اور شر کے لیے نہ جانا ہو کہیں۔ تو کہاں جائے کہاں نہ جائے، تو یہ چیز مقرر ہے۔ اس طرح ہر شے کے ادب ہیں۔ پھر معاملات کے ادب ہیں، اخلاق کے ادب ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے ادب ہیں، پھر دل کے باطنی اعضاء کے بھی ادب ہیں۔ جیسے ظاہر کے اعضاء کے ادب ہیں، ایسے اندر کے بھی ادب ہیں۔ لہذا شریعت کے جملہ آداب، خواہ احکام ظاہری کے ہیں خواہ احکام باطنی کے ہیں، سب آداب، احکام کے آداب کو ملوز رکھنا اور محفوظ کرنا یہ ادب ہے۔ تو دل کے بھی آداب ہیں، دل و دماغ کے آداب ہیں۔ یعنی گویا ایک ادب زندگی کا یہ ہوا کہ جملہ حرام کام ترک کر دے، اور وہ چیزیں جو حرام کی طرف رغبت دلاتی ہیں ان سے بھی پرہیز کر لے۔ تو ان کی رغبت دلانے والی چیزوں سے بچنا یہ حرام سے بچنے کا ادب ہو گیا۔ حرام کی رغبت دلانے والے راستوں سے بچنا یہ حرام سے بچنے کا ادب ہو گیا۔ پھر دل کا ادب کیا ہے؟ دنیا پرستی سے بچے،
دل کے اندر ایک ہوس ہوتی ہے دنیا پرستی کی، میں اتنا کما لوں، اور جتنا کمائیں پھر اس میں دل کی ہوس اور حرص ختم نہیں ہوتی، وہ کہتی اور کما لوں۔ جتنی دولت بڑھتی چلی جائے اس میں اور کی آواز بڑھتی چلی جاتی۔ دوزخ بھی کہے گی حل میں مزید، اور لاؤ، میرا پیٹ نہیں بھرا، اور لاؤ اور لاؤ۔ حرص دوزخ کا بھائی ہے، اس دوزخ کا ایک نمونہ ہے اس دنیا میں حرص اور لالچ، کیونکہ قناعت کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ قناعت جنت ہے، حرص دوزخ ہے دنیا کی زندگی میں۔ تو دنیا پرستی، اس کو کہیں گے ورلڈلینس، یہ ادب ہے کہ دل میں وہ نہ آئے، حرص نہ آئے، حرص کو کہیں گے گریڈ نہ آئے، آرزو پروری نہ آئے، لسٹ نہ آئے، ہوس نہ آئے، خواہ یہ شہرت مرتبہ جاہ و منصب کی ہے، لسٹ آف رینک، لسٹ آف پاور، لسٹ آف پراپرٹی، لسٹ آف فیم، لسٹ آف ریپیوٹ، یہ مال کی، دولت کی، شہرت کی، ناموری کی، یہ حرص و ہوس یہ نہیں آئے۔ یہ ادب ہے دل کا، دل کو ان سے پاک رکھے۔ پھر اور چیز ہے، پھر حسد ہے، دل کو حسد سے پاک رکھے، دل کو بغض سے پاک رکھے، دل کو عداوت سے پاک رکھے، دل کو نفاق اور منافقت سے پاک رکھے۔ یہ دل کا ادب ہے۔ پھر اور ادب ہے من کا، اپنے اندر دل کا، دھوکہ دہی سے پاک رکھے، ڈیسیٹ سے پاک رکھے، کرپشن سے، فساد اور خیانت سے پاک رکھے، خود پسندی سے پاک رکھے۔ بندے کو عجب ہوتا ہے اپنی خود پریز، سیلف پریز، کوئی اس کی تعریف کرے، آپ اپنے آپ کرنا چاہتے ہیں، اس سے پاک رکھے، یہ آپ کو کبر اور عجب اور تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ منافقت سے پاک رکھے، ڈس آنیسٹی، من اور دل کی خیانت اور بددیانتی سے پاک رکھے۔ پھر دل کا ایک اور ادب ہے، غفلت سے پاک رکھے، نیگلیجنٹ سے پاک رکھے، ترک تقوی سے پاک رکھے، بھی غفلت کا حصہ ہے، فسق اور فجور، امپائٹی، گناہ سے، امپیورٹی سے پاک رکھے، اللہ کو بھول جانے سے پاک رکھے۔ پھر دل کا اور ادب ہے، دل کا، یہ سب دل کے ادب بتا رہا ہوں، بے صبری سے پاک رکھے، شک سے پاک رکھے، ڈاؤٹ سے، امپیشنس سے، ناشکری سے پاک رکھے۔ کسی حال میں بندہ ناشکر نہ ہو، ان تھینکفل نہ ہو، ان گریٹفل نہ ہو، کسی حال میں ناشکر نہ ہو۔ اسی طرح کسی کے بارے میں غلط گمان کرنے سے دل دماغ کو پاک رکھے، فالس ایزمپشن سے پاک رکھے، بدگمانی سے پاک رکھے۔ بدگمانی ہماری زندگیوں کو برباد کرتی ہے، ہم نیگیٹو تھنکنگ سے سوچتے دیکھتے ہیں اور وہیں سے پھر آگے چلتے رہتے ہیں اور پوری گناہ کی دنیا بنا دیتے ہیں، پھر الزام اور تہمت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک اور چیز ہے، وہ نگاہ کے ادب میں آتا ہے، مگر ابتدا اس کی دل سے ہوتی ہے، لوگوں کی عیب جوئی، لوگوں کے اندر کمزوریوں کو دیکھنا، دوسروں کی کمزوریوں کو دیکھنا، دوسروں کے نقص دیکھنا، دوسروں کے عیب دیکھنا۔ یہ آنکھ کا بھی گناہ ہے، آنکھ کا ادب ہے کہ نہ دیکھے، اور شروع دل کی چاہت سے ہوتا ہے کہ دل میں کبر ہوتا ہے یا دوسرے کے لیے حسد یا بغض ہوتا ہے، یا خود پسندی ہوتی ہے یا عیب جوئی، تو دل چاہتا ہے دوسروں کے نقص اور عیب کو دیکھنا۔ اس سے بولے زبان میں پھر فوش کلامی جیسے کہا، فالٹ فائنڈنگ ہے، فالس ایکیوزیشن ہے، تو گویا یہ وہ امور ہیں کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کریں تو برتاؤ کا ادب ہے، اخلاق کا ادب ہے، معاملات کا ادب ہے، لین دین کا ادب ہے، بڑوں کا ادب ہے۔ بڑوں کے ساتھ جب معاملہ کریں، تعلقات کا بھی ادب ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، یعنی جب تعلق رکھیں تو اس کا ادب ہے، اللہ کا تعلق رکھیں اس کا ادب ہے کہ اس کے تعلق میں سنسیریٹی رکھیں، صدق اور اخلاص، کوئی ریا نہ آنے دے اللہ کے تعلق میں، اس کی کسی عبادت میں، یہ اللہ کے تعلق کا ادب ہے۔ انسانیت کے تعلق کا ادب ہے کہ ہر ایک کے ساتھ فیئر رہیں، ایماندار رہیں، انصاف پسندی، ہر انسان دوست ہے یا دشمن، اس کے ساتھ انصاف اور عدل کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ انسانیت کے ساتھ تعلق کا ادب ہے۔ اپنی ذات کا، نفس کا ادب ہے کہ اس کا محاسبہ کرنا، اس کی مانیٹرنگ کرنا۔ اپنے سے بڑوں کا ادب ہے ان کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، تکریم کرنا۔ اپنے سے چھوٹوں کے لیے ادب ہے ان پر شفقت کرنا، چھوٹوں پر محبت کرنا، نرمی سے پیش آنا۔ اپنے جیسوں کا ادب ہے ان سے محبت کرنا، ان کا خیال کرنا۔
ह्यूमिलिटी, तवाज़ो, इनकिसारी के साथ पेश आना। उलमा का अदब है उनसे सीखना, उलमा हुकमा का, उनसे इल्म सीखना, हिकमत सीखना, तदब्बर सीखना, खैर सीखना। औलिया सुलहा का अदब है उनसे अदब लेना, तरबियत लेना, सलूक लेना, उनसे खैर लेना, अल्लाह के कुर्ब का रास्ता समझना, अपनी ज़िंदगी के आदाब को समझना। सालहीन का अदब है। दुश्मन का भी अदब है। दुश्मन का अदब है कि उसके साथ बुग़्ज़ की बुनियाद पर नाजायज़ नाइंसाफ़ी न करना। दुश्मन के साथ भी अदब है, यानी उसके साथ ताल्लुक़ में। और फॉरगिव करना अगर मुमकिन है, अगर हुकूक इलाहिया या हुकूकुल इबाद नहीं तो माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, यह अदब है। कोई जाहिल अक्खड़ आपसे सख्त बात करे, उसके बर्ताव और ताल्लुक़ का भी अदब है। खामोशी, वइज़ा क़ाल ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, खामोशी। तो कभी बोलने में अदब होता है, कभी खामोश रहने में अदब है, कभी बर्दाश्त करने का अदब है। अलग़रज़ जमी इबादात के आदाब हैं, जमी मुआमलात के आदाब हैं, इंसानी जिस्म के ज़ाहिरी आज़ा के आदाब हैं, बातनी आज़ा के आदाब हैं, इंसानी मखलूक के साथ बर्ताव के आदाब हैं। इन सारे आदाब के बारे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने शरीयत में अहकाम वारिद किए हैं। उन तमाम अहकाम को इन जुमला आदाब के साथ बजा लाना, इनको मलहूज़ रखना और इनको हमेशा महफूज रखना, इसको तकवा कहते हैं। ये जामे तकवा है जो पूरी ज़िंदगी को अपने इहाते में लेता है। तो आज गोया चौथा माना हमने बयान किया तकवा का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तकवा से हमारी ज़िंदगियों को सैराब करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।